السلام علیکم۔ میں نے سوچا ہے کہ کچھ پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ جیسے کہ مجھے ایک کال ریسیو ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک ان نون کلائنٹ ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے مشورہ چاہیے کہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں اور میرے بہن بھائی بھی وفات پا چکے ہیں، تو میری والدہ کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم ہے تو میں کیسے نکلوا سکتا ہوں۔ تو مجھے یہ بات سن کے تھوڑا ان نیچرل سا لگا کہ یہ سارے ہی وفات پا چکے ہیں، والدین بھی وفات پا چکے ہیں، بہن بھائی بھی وفات پا چکے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا، تو خیر سوالاً جواباً اس کے بعد پتہ چلا کہ جی ایک بہن جو ہے وہ زندہ ہے، اور موصوف کہنے لگے کہ جی جو بہن ہے ان کے اور میرے تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہیں، اور میں جو والدہ کے پیسے ہیں جو بینک میں ہیں میں وہ نکلوانا چاہتا ہوں، اور میں بہن کو حصہ نہیں دینا چاہتا کسی قیمت پر۔ اصل میں وہ کنسلٹیشن جو ہے، یعنی بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ وکلاء صاحبان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کسی بھی شعبے پہ یا کسی انڈیویجول پر یا کسی کمیونٹی پر تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اس کے اگر آپ انسائیڈ سٹوریز اگر آپ دیکھیں گے تو ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب یہ صاحب جو ہے اصل میں مشورہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ پیسے کیسے نکلوا سکتے ہیں، یہ انہوں نے سامنے ایک پکچر رکھی، اس کے بیک گراؤنڈ پہ ان کے اپنے ڈیزائنز جو ہے وہ مختلف تھے۔ یعنی بتایا تو انہوں نے یہ کہ وہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں جی کہ میرے والدہ کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم ہے، میں وہ کیسے نکلوا سکتا ہوں۔ میں اس کا ان کو پروسیجر بتانا شروع ہو گیا، اور وہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کی پروسیجر، فارمیلٹی، فیس وغیرہ طریقہ کار، تو جو میں پورا وہ مطلب کھپ کے تو آخر میں کہانی کچھ اور ہی آئی۔ کہانی یہ آئی کہ جی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو کوئی ایسا پروسیجر بتایا جائے جس میں وہ اپنی بہن کا جو حصہ ہے وہ ہڑپ کر سکیں، وہ کھا لیں، اس کو بہن کو حصے سے محروم کا۔ اصل میں وہ یہ جاننا چاہتے تھے، وہ پروسیجر جو لیگل ہے وہ نہیں جاننا چاہتے تھے۔ تو جب میں نے انہیں بتایا کہ بھائی وہ جو بہن ہیں ان کا جو قانونی حصہ ہے وہ تو ان کو قانون کی روح سے ملنا ہی ملنا ہے، آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ آپ نے نہیں دینا، وہ تو ان کا جو ہے وہ شیئر ہے قانون کی روح سے، تو وہ ان کو ملے گا، آپ کون ہوتے ہیں ان کو محروم کرنے والے؟ تو کہنے لگے جی کہ نہیں، یہاں پاکستان میں تو سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آئی واز ریئلی ویری شاکڈ اینڈ ڈس اپوائنٹڈ کہ دیکھو سگا بھائی ہے، اور اگر تعلقات بہن کے ساتھ، ویسے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ بہنوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ کیسے ہو جاتے ہیں۔ بھائی جو ہیں انہیں تو ان کی تو ذمہ داریاں بہنوں کی طرف بہت ہوتی ہیں، یا بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، یا گھر کی دیگر خواتین ہوں، رشتہ کچھ بھی ہو، تو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں بطور مرد وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ مارل ہیں، کچھ لیگل ہیں ان کی رسپانسبلٹیز۔ تو ان کو وہ جذبہ خیر سگالی کے تحت اور گڈ ول جسچر کے تحت اور خوشی اور رضامندی کے تحت ان رسپانسبلٹیز کو ادا کرنا چاہیے، نبھانا چاہیے، اور بہنوں بیٹیوں کو لک آفٹر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ جو ان کا جو لیگل حق ہے اسے بھی محروم کر لیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں
کہ یہ دماغ میں فطور ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چند ٹکے، چند ہزار، چند لاکھ اپنی بہن کو، بیٹی کو یا دیگر کسی بھی رشتے کی کسی خاتون کا کوئی قانونی جو حق ہے وراثت میں یا دیگر، اس سے اس کو محروم کر کے تو شاید آپ امیر ہو جائیں گے، آپ کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے. ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ صرف دماغ میں یہاں پر فطور ہے. ادروائز اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا آپ کے مالی حالات میں، اور اس سے اور آپ نیچے جائیں گے، اس سے اور آپ کے مالی حالات جو ہیں وہ نیچے جائیں گے، آپ کی کوئی ترقی نہیں ہونے والی. وقتی طور پہ شاید آپ کو لگے کہ آپ نے ان کو محروم کر کے اپنی بہن کو یا کسی خاتون کو آپ نے بڑا کارنامہ کو سر انجام دے لیے. ایکچول ایسا نہیں ہوتا. کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی کوئی حیثیت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ اگر آپ دیں گے ان کا حصہ جو ان کا جائز حصہ بنتا ہے وہ فراخ دلی کے ساتھ ان کو دیں. بلکہ آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ آپ نے تو صرف جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، جو ان کا حصہ ہے ان کو محروم نہیں کرنا. دے تو ان کو قانون رہا ہے، مطلب ان کو شریعت بھی دے رہی ہے، مطلب ہمارا دین بھی دے رہا ہے اور ہمارا قانون بھی دے رہا ہے. آپ نے تو صرف خوش دلی سے ایکسیپٹ کرنا ہے، ان کو محروم کرنے کی کوشش نہیں کرنی. باقی تو ان کے حصے کا تعین ہوا ہے، ہمارے قانون نے بھی کیا ہوا ہے اور ہمارے دین نے بھی کیا ہوا ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے. تو میسج اس میں یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے میل ممبران ہیں اس ہمارے معاشرے میں، اگرچہ ہم دعوے دار ہیں اسلام کے، ہمارا اپنے مذہب کے، دین کے، جہاں ہمیں سوٹ کرتا ہے وہاں ہم دین سے، اسلام سے منفعت کی بات ہو تو وہ ضرور لیتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمیں ادروائز سوٹ کرے وہاں ہم راستے ڈھونڈتے ہیں. تو یہ غلط ہے، ایسا نہ کیا کریں. اور وکیل کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو رائٹس ہیں، جو آپ کے قانونی حقوق ہیں، ان کی بابت اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کنسلٹ کرتے ہیں تو آپ کو آگاہ کرتے ہیں. جو آپ کا تحفظ ہے، جو آپ کا ڈیفنس ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے اور عدالتوں میں آپ کے حقوق کا دفاع کرتا ہے. وکیل کو آپ غلط جو ہے پرپس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. فطور آپ کے اپنے دماغ میں ہے، توقعات آپ وکیل سے رکھتے ہیں، اور پھر جب آپ کو مایوسی ہوتی ہے تو اس وقت رویہ ان کا مطلب عجیب ہوتا ہے. لوگوں کا ڈس پوائنٹ ہوتے ہیں تو پھر مطلب انہیں بڑا برا لگتا ہے. تو حالانکہ یہ وکیل کا قصور نہیں ہے، آپ کی توقعات غلط ہیں. آپ غلط توقع وکیل سے لگاتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کو ایک راستہ دکھاتے ہیں کہ وہ قانون کو اس طرح استعمال کرے جس طرح آپ چاہتے ہیں اور ان کے لیے راستہ نکالے. تو یہ بالکل غلط ہے. آپ کو ایسی توقعات بھی نہیں رکھنی چاہیے. اور پھر اگر آپ کے کہنے پہ وکیل کام نہیں کرتے، جو ناجائز کام ہے، غیر قانونی کام ہے، وہ نہیں کرتے، تو آپ کو پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے. بہت سارا پروپیگنڈا ہے مطلب جو ہم سنتے رہتے ہیں جی، کہ لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں. میں بڑا ڈیپلی میں نے اس ٹاپک کو اسٹڈی کیا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جو شکایات ہیں لوگوں کو وہ ناجائز ہے. جائز جو ہے وہ کوئی 1% 2% ہوں گی، باقی زیادہ ناجائز ہیں. ان کی توقعات غلط ہیں، غلط اہداف اچیو کرنے کے لیے وکلاء کا استعمال کرتے ہیں، اور جو وکلاء کا کام نہیں ہے وہ ان سے چاہتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے ڈریں. اپنی بہنوں، بیٹیوں اور دیگر گھر کی خواتین، ان کا
حق مارنے کی کوشش نہ کریں. جو ان کا حق دیا ہے، قانون نے دیا ہے، دین نے دیا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں حائل نہ کریں. اس سے بالکل آپ امیر نہیں ہونے والے. بہن کو، یہ بیٹی کو، بھتیجی کو، بھانجی کو جب حصہ دینا ہے اس وقت ایک دم غربت چھا جاتی ہے ان پہ، اور سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ان کا حصہ لے لیں گے تو امیر ہو جائیں گے. عورتیں بیچاری، تو میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں تو ویسے ہی اپنے حق کو سرنڈر کر دیتی ہیں، دستبردار ہو جاتی ہیں. آدمیوں کے گھر کے جو آدمی ہیں، مرد ہیں، ان کے حق میں وہ آدمی باپ ہے، وہ آدمی بھائی ہے، یا وہ کوئی اور رشتہ ہے، ان کے حق میں دستبردار ہو جاتی ہیں بظاہر والنٹیرلی. حالانکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر دستبردار نہ ہوں تو انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات خراب ہوں گے، ان کا رشتہ داری خراب ہوگی اور ان کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. تو اس خوف سے، ڈر سے، انرلی وہ ڈر کے تو کہتی ہیں جی ہمیں نہیں چاہیے. اور وہ اس کو، یعنی اس جو پوزیشن ہے اس کو مرد حضرات جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو آپ کو خیال کرنا چاہیے وہ کیا مرد ہوا کہ جو خواتین کا جو حق ہے اس سے ان کو محروم کرے، اور ہے بھی وہ ریئل ریلیٹیو ہے، وہ ان کا سگا ہے، اور جس نے لک آفٹر کرنا ہے وہی جو ہے ان کی حقوق پہ ان کے ڈاکہ ڈال رہا ہے. یہ کسی طرح بھی اچھا کام نہیں ہے. تو آپ نے جو سوچ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے.